الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ اجل عربی کا جملہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ موت۔ کیا مطلب اس کا؟ موت، بولو نا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، فارس کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا کسرا، دارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے یعنی موت سے سکندر سا فاتح بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ جائیں گا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کئی ہفتوں سے موت کا موضوع چل رہا ہے، الحمدللہ مختصر انداز میں صحیح، لیکن کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ موت کو یاد کرنے کی فضیلت، نہ یاد کرنے کے نقصانات، انتقال کے وقت میں گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، مرنے کے بعد میت کے ساتھ سب سے پہلے کام کیا ہو، یہ سارے باتیں ہیں نا ذہن میں، یہ عمل کرنے والی باتیں ہیں، صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، کیا بول دیا مفتی صاحب نے، زبردست۔ لیکن کیا بولے، لیکن کیا بولے یہ اصل ہے، وہ یاد رہے، اور جب زندگی میں اس کے عمل کے کرنے کا موقع آئے تو وہ باتیں یاد آ جائیں۔ یہ عمل کرنے والی باتیں ہیں، اور یہ باتیں ایسی ضروری نہیں کہ عالم ہی کو پتہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر ضروری علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جو ضرورت کا علم ہے وہ تو حاصل کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہو گئی، اب نماز کے مسائل کا جاننا تم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ حج تم پر فرض ہو گیا، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اب حج تم پر فرض ہو گیا ہے، اب حج کو جانے والے ہیں، ایسے ہی انجان بن کر، ایسے ہی جاہل بن کر، ناواقف بن کر نہیں جائیں گے، جانے سے پہلے حج کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، تاکہ وہاں جا کر کیا نہ ہو، گڑبڑی نہ ہو۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب کتنا نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، کب نکالنا ہے، یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ جاننا ضروری ہے، یہ ساری باتیں سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح میت، موت کا مسئلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی جاندار ہے، انسان نہیں، جاندار، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے چرند اور پرند ہو، حیوانات ہو، کسی بھی شکل کے اعتبار سے مخلوق ہو جس میں جان پڑتی ہو، فرشتے ہوں، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنے والے ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ موت کا مزہ چکھنے والے۔ ایک بھی گھر ایسا دکھا دو مجھے اس بستی میں نہیں، ایروڈا کے اندر نہیں، بلکہ پورے پونا میں، اور آگے بڑھو بلکہ پورے مہاراشٹر میں، بلکہ پورے انڈیا میں،
نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک گھر ایسا دکھا دو جو گھر آج تک موت سے پاک رہا ہو اور اس گھر میں ایک بھی جنازہ آج تک نہیں اٹھا ہے۔ ایک بستی میں ایک بڑھیا کا نوجوان بیٹا انتقال اور فوت ہو گیا۔ وہ محبت کے شدت میں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بیٹے سے باتیں کر رہی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہے اور اس کو ڈاکٹروں کو کہہ رہی ہے کہ اس کا علاج کراؤ، یہ ابھی اٹھ کر بیٹھیں گا۔ سب اس کو سمجھا رہے، ڈاکٹر سمجھا رہے، رشتہ دار سمجھا رہے، اڑوس پڑوس والے سمجھا رہے کہ تیرا بیٹا مر چکا ہے، یہ تو مانتی کیوں نہیں؟ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے، محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یقین نہیں آتا دل کو کہ میرا جیتا جاگتا جوان بیٹا کیسے مر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ سوچا کہ اس کا علاج کرنا وقت پر ضروری ہے ورنہ یہ دفنانے نہیں دیں گی۔ تو ایک بزرگ کے پاس اس کو لے جایا گیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ مائی تیرا بیٹا زندہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں مر چکا ہے، لیکن میں اس کو زندہ کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک عمل ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اچھا بتاؤ مجھے کیا ہے۔ کہنے لگا، وہ بزرگ کہنے لگے کہ مائی تو جا اور ایسے گھر سے ایک پیالہ پانی لے کر آ جس گھر میں ایک بھی جنازہ نہ اٹھا ہو، تو میں اس پیالے میں منتر اور دعا پڑھ کے پھونکوں گا، وہ تیرے بیٹے کو جب چھڑکیں گے اور اس کے اوپر جب چھڑکا جائے گا تو زندہ ہو جائے گا۔ وہ مائی گئی پیالہ لے کر، گھر گھر جا رہی ہے، یہ بستی میں وہ بستی میں، اس دروازے پہ اس دروازے پہ، ایک بھی گھر اس کو ایسا نہیں ملا، ایک بھی مکان اس کو ایسا نہیں ملا جس مقام میں جنازہ نہ اٹھا ہو۔ بلکہ کچھ مکانات تو ایسے ہیں جس مکانات کے اندر زندوں سے زیادہ مردوں کی فہرست ہے، زندوں سے زیادہ مردوں کی فہرست ہے۔ مائی آئی اور کہا کہ بزرگ ایک بھی گھر مجھے ایسا نہیں ملا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تو یہ کیسے امید لگا سکتی ہیں کہ جب ایک بھی گھر تجھے ایسا نہیں ملا جس میں جنازہ نہ اٹھا ہو، تو یہ امید کیسے لگا سکتی کہ تیرا بیٹا زندہ رہے گا؟ تیرا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا۔ اس کو اطمینان ہو گیا اور اس نے مان لیا کہ میرا بیٹے کا اب کیا ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا۔ تو جب یہ مسئلہ ہر ایک کے گھر میں پیش آنا ہی آنا ہے، کیا ہے؟ آنا ہی آنا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے، جو رزق تمہیں دیا ہے، اس میں سے تم اس کو خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ جب موت آئے گی نا تو وہ کہیں گا کہ اے اللہ تو نے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی مجھے؟ اگر تھوڑی مہلت دے دیتا تو میں بھی خرچہ کر کے نیک اعمال کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کہتے ہیں اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کے موت کا وقت متعین اور مقرر ہوتا ہے اور جب وہ آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی میں اسے مہلت نہیں دیتا ہوں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتے ہیں تم کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو۔ جب موقع ملتا ہے انسان کچھ نہیں کرتا۔ جب موت کی گھڑی سامنے آتی ہے، کاش میرے پاس اور 2 سال ہو جاتے تو میں کیا کیا نہیں کرتا، میں تہجد پڑھ لیتا، میں نیک صالح کام کر لیتا، اچھے اعمال کر لیتا، غریبوں میں مال کو تقسیم کر دے، مال رکھ کے کیا کریں گے، میں صدقہ زکوٰۃ دے دیتا اور سب کچھ لٹا دیتا لیکن اللہ کو راضی کرتا۔ یہ انسان سوچتا ہے۔ لیکن جب یہ موت کی گھڑی آئے گی نا، ساری کائنات کا خزانہ اگر تم اللہ کو دے دو گے رشوت کے طور پر اور اللہ سے کہو گے کہ اللہ اس خزانے کے بدلے مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، اللہ کہیں گے تیرے خزانے تیرے پاس رکھ، 1 دن کی کیا 1 لمحے کی مہلت بھی تجھے نہیں دی جائیں گی۔ زندگی ہے بھائی، موت کا وقت متعین ہے، یہاں پر کوئی رشوت داری نہیں چلتی ہے۔ قید میں گئے، پیسہ دے دیے، چھوٹ کے باہر آ گئے۔ اللہ ہیں، اس کو کیا خزانے کی لالچ دوں گے؟ سارے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ زمین اس کی، آسمان اس کا، جنت اس کے، جہنم بھی اس کا، پل صراط بھی اس کا، ساری کائنات بے قبضہ اس کا ہے، اس کو کیا رشوت دو گے تم؟ تو جب مسئلہ اٹل ہے تو سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولو نا کہ سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، سردی مجھے ہو گئی ہے، تو آپ اتنا تو بول سکتے ہیں کہ نہیں، ساتھ دے سکتے ہیں۔ ساتھ دینے سے کیا ہے؟ آپ کا ذہن توجہ باقی رہیں گی، تو اتنا تو سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، ضروری مسائل ہیں اور اس مسئلے سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے، چاہے تب بھی گزرنا ہے، نہ چاہے تب بھی گزرنا ہے۔
اقسمت یا نفس لتنزلن او لتکرہن او لتتابعن. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہاتھ میں گوشت کی بوٹی تھی، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، جنگ چالو ہے، چل رہی ہے 3 دنوں سے، ہاتھ میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اب وہ کھا ہی رہے تھے، کان میں آواز آئی کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے، حضرت جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے، ان کے بعد ان کو سردار بننا، اس لشکر کا امیر بننا تھا، سپہ سالار بننا تھا. اس بوٹی کو چھوڑ دیا، پھینک دیا اور اپنے دل سے کہا اقسمت یا نفس لتنزلن، اے دل تجھے اترنا پڑے گا میدان جہاد میں، لتکرہن او لتتابعن، چاہے خوشی سے اتر یا نہ خوشی سے اتر. گئے، لڑے، ایک ہاتھ کڑ گیا، لٹک رہا تھا، پیر کے نیچے دبا کر اس کو کھینچ دیا، پھر دوسرے ہاتھ سے لڑنے لگے، وہ بھی کڑ گیا، بازوؤں سے اسلامی جھنڈے کو تھمایا، پھر دشمن نے وار کیا اور شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید سپہ سالار بنے اس لشکر کے. تو یہ کرنا پڑے گا، دل کو سمجھاؤ، تجھے سیکھنا پڑے گا، دل کو سمجھاؤ، تجھے دنیا سے جانا ہے، تو چاہیں گا تب بھی جائیں گا، نہ چاہیں گا تب بھی جائیں گا. اس لیے یہ دینی مسائل جو ضروری ہیں اس کو جاننا، اس کا شوق پیدا کرو، جاننا ضروری ہے. ابھی اور آسان ہو گیا ہے، موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے علم دین کا حاصل کرنا کیا ہے، آسان ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی تمیز رکھے، کیونکہ یہ یوٹیوب کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا، یہ حق اور باطل کی دنیا ہے، دونوں طبقے اس میں بھرے ہوئے ہیں، تم تمیز نہیں کر پاؤ گے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے. اس لیے جس عالم پر تم پہ اعتبار اور اعتماد ہے اس کے رابطے میں رہیں اور اس سے پوچھ کر کیا کریں، مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا. گزشتہ جمعہ کو بات چل رہی تھی کفن دفن کے تعلق سے، دفنا دیے تھے میت کو، اس کے بعد کیا کرنا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے کہ عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی، عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی. اس کی 2-3 وجہ ہیں. پوچھتے ہیں مسئلہ کہ ہم کو کیوں روکا گیا ہے؟ کیا مرنے والا میرا بیٹا نہیں تھا؟ کیا مرنے والا میرا شوہر نہیں تھا؟ کیا مرنے والا میرا بھائی نہیں تھا؟ مرد حضرات تو جا رہے ہیں، لیکن ہم کو کیوں روکا گیا ہے؟ روکنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں، عورتیں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتی ہے. قبرستان میں لائیں گے اور وہیں چلانا شروع کر دیا تو مرد روتا ہے لیکن حد میں رہ گئے، عورتیں بے قابو ہو جاتی. تو قبرستان میں آنے کے بعد اگر عورت بے قابو ہو گئی اور رونا اور دھونا شروع کر دیا اور نوحا اور پیٹنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے، آخری منزل قبر. جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے تو عورتوں کی چیخیں اور زیادہ زور سے بلند ہوتی ہے، عورتوں کی چیخیں، اس میں کچھ رونے والی تو حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہی نہیں، کیا تسلی کے لیے اتنا زور سے چیخیں گے کہ سب کو لگے کہ اس میت سے سب سے زیادہ میں اکیلی پیار کرتی ہوں. جیسے ہی میت روانہ ہو گئی 1 سیکنڈ میں آنسو غائب. کیا صلاحیت ہے، اچانک آتی کہاں سے ایسے آنسو؟ ناٹک کرنا بھی ایک کمال ہے، بھلے وقتی طور پر ہو، لیکن یہ بھی کیا ہے، ایک کمال ہے. اسلام نے رونے کو کہا ہے لیکن اس کی حد بھی بتلائی ہے. بال کے نوچنے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، نوحہ کرنے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، چوڑیاں پھوڑنے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، کپڑے پھاڑنے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. شادیوں پر نچوانے کے لیے باہر سے ہجڑوں کو بلاتے ہیں، رونے کے لیے باہر سے کرائے پر منگاتے ہیں. کیا کیا کریں گی یہ امت؟ خود کو رونا نہیں آتا تو کرائے پر رونے والے منگاتے ہیں. تجھے 1000 روپے دیتے، رو کے دکھا تاکہ سب کو لگے کہ میرا میت مرنے والا بہت اچھا تھا. ہوتا ہے بعض علاقوں میں، ہم نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ رونے والوں کے اسپیشل رونے کے لیے ایک ٹیم بلائی جاتی ہے. تو رونا بھی ہے لیکن حد میں رہ کے. عورتوں کو سب سے پہلے تو اس لیے منع کیا. دوسرا، عورتیں عقائد کے اعتبار سے بڑی کمزور ہوتی ہیں، جذبات میں آتی ہے اور عقیدے میں بہہ جاتی ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ قبرستان میں جانے کی اجازت دی جائے. مسجد اللہ کا گھر ہے، فتنے کی ڈر سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، تو وہ تو قبرستان ہے یار. صحیح ہے نا؟ جب مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض واجب ہے، ایسی جگہ پر اسلام نے، شریعت نے عورتوں کو کیا کیا ہے؟ روک دیا ہے. کیوں؟ فتنے کے ڈر سے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی ہے
تو فتنے کی ڈر سے جب مسجد اللہ کے گھر میں عبادت ہوتی ہیں، یہ پاکیزہ مقام ہے، یہاں پر جب فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو قبرستان میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ عورتیں جب قبرستان میں مردوں کی زیارت کو جائیں گی تو نوجوان عبرت کے طور پر قبروں کی اور مردوں کی زیارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے جائیں گے، اور بہانہ کیا لگائیں گے کہ میں قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ ہوگا نہیں ہوگا کہ کون پابندی لگائیں گا؟ دل پہ کس کا قبضہ ہے؟ کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کون پنپ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بیٹی ہے۔ شریعت نہیں مانتی ایسی بہن اور ایسی بیٹی کو۔ جو بیٹی شریعت نے کہی ہے وہی بیٹی ہے، جو بہن شریعت نے کہی ہے وہی بہن ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ نامحرم ہے۔ تو عورتوں کو دوسری اس وجہ سے منع کیا گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے، دیکھ ہی رہے نا، قبرستان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک قبرستان ہے، جہاں پر مزار ہوتے ہیں وہ بھی قبرستان ہے، جہاں پر قبروں کو دفنایا جاتا ہے وہ قبر۔ ابھی درگاہوں پہ کیا ہوتا ہے؟ مردوں سے زیادہ کس کا ہجوم ہوتا ہے؟ بتاؤ نا، کس کا ہجوم ہوتا ہے؟ کیا کرتی ہے وہاں پہ جا کے؟ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں، منتیں مانگنے کے لیے جاتی ہیں۔ 70% طبقہ، بھلے 30% جو ہے ایسی عبرت کے لیے جاتی ہوں گی اور وہاں پر جا کر بیٹھ کر آتی ہوں گی، نہیں کرتی ہوں گی شرک، لیکن جو 70% طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جا کے شرک ہی کرتا ہے نا، منتیں مانگتا ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مانگنا جائز ہے کیا؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اپنی حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کون ہے؟ بولو نا۔ زندگی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ موت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ جو گیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک سبحان اللہ کا محتاج ہے، وہ تمہاری ضرورتیں کیا پوری کرے گا؟ قبروں کی احترام ہمارے دل میں آج بھی ہے اور رہے گا، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن اس کے احترام کی پاسداری میں اتنا آگے نہ بڑھے کہ ہمیں جو ہے عبادت کے بجائے گناہ ملنے لگے اور شرک کے درجے میں رہ کر کفر پر موت آ جائے۔ منتیں مانگتی ہے، سجدہ کرتی ہے قبروں کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسے بنی اسرائیل نے اپنی نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا ہے اور وہ ہلاک ہو گئی، تم بھی ہلاک نہ ہو۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے تو ولی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا سکتے؟ ولی نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے، جب صحابی نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا ہے تو ولی کا درجہ تو بعد میں آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان کیسے پٹی پڑھاتا ہے؟ جو چیز مقدر میں ہوتی ہے وہ وقت پر ہو کر رہتی ہے۔ کسی کے مقدر میں 3 سال کے بعد بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یا اولاد ہونا طے ہوتا ہے، 2 سال تک انتظار کیا، تیسرے سال میں علاج کیا پھر بھی نہ ہوا، اب اللہ دینے ہی والے تھے، کیونکہ اس کے مقدر میں 3 سال کے بعد کیا تھی؟ اولاد تھی، اب اللہ دینے ہی والے تھے۔ اب یہ گئی اور جا کر درگاہ میں گئی اور منت مانگ لی اور اولاد ہو گئی، عقیدہ پختہ ہو گیا کہ درگاہ میں گئی اس کے لیے مجھے اولاد ہو گئی۔ یہ تو مقدر میں طے تھا، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ کب کب کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، اللہ کے علم میں تو ہے۔ جو درگاہ میں نہیں جاتی کیا زندگی میں اس کی کبھی اولاد نہیں ہوتی ہے؟ بتاؤ نا، جتنے بھی اولاد والے ہیں سب درگاہ والے ہیں، سب وہیں سے جا کر مانگ کر آئے ہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا کی درگاہوں پہ جاؤ، اگر اللہ نہ چاہے نا موت تک تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، کیونکہ اولاد جب اللہ دینے پر آئے تو اللہ ماں باپ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اللہ پھر باپ کے بھی محتاج نہیں ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ قادر الملک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کر سکتے۔ اللہ سے مانگو، ہم اللہ والے ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسجد والے ہیں، مسجد میں آئیں، عورتوں سے کہے کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے، اللہ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی، نبی تھے نا، اس کے باوجود 80 سال کی عمر تک بوڑھے ہو گئے، پھر بھی اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا چھوڑا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ مایوس تو مشرک لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہوتے، جس کے بعد ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، وہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے۔ ہم مایوس ہونا یہ ہمارے شان کے خلاف ہے۔ جس کے پاس اللہ کی ذات ہو، اللہ کے رسول کے احکامات ہوں، شریعت کا بہترین طریقہ ہو، وہ اللہ سے مایوس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مایوسی یہ کفر ہے، نا امیدی کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے نا امیدی، اس سے بچنا چاہیے، مانگے اللہ سے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کفن دفن کے مردوں کو، عورتوں کو قبرستان میں جانا منع۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔
قبرستان کا مسئلہ حل ہو گیا، اب سارے رشتہ دار گھر آ گئے۔ اب پہلا آپشن کیا ہے؟ مرنے والے نے مال چھوڑا ہے، مرنے والے نے جائیداد چھوڑی ہے، مرنے والے نے وارثین چھوڑے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ، سب سے پہلے اولاد کو چاہیے، مرنے والے کے اولاد کو، اگر اولاد ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بھائیوں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے کہ مرنے والے پر دیکھے کہ کس کا قرضہ ہے تو نہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ قرض کی لسٹ نکالیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے قرض کی حالت میں مرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا قرضہ باقی ہے اگر وہ اس حالت میں مرتا ہے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اور نہیں پڑھاتے تھے اللہ کے رسول۔ بعد میں جب خیبر جب فتح ہو گئی تو صحابہ کے پاس مال آیا تو جو مالدار صحابہ تھے وہ ذمہ داری اٹھاتے تھے، اے اللہ کے رسول آپ اس کو آپ کی جنازے کی نماز سے محروم نہ فرمائے، اس کا قرض میں ادا کرتا۔ پھر اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھتے۔ کتنی بری بات ہے، مال ہوتے ہوئے بھی انسان کیا کرتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے، دیں گے نا بعد میں، 1 سال کے بعد دیں گے نا، بہت بری بات ہے۔ زندگی بات کا جو ہے پتہ نہیں دیتی ہے، زندگی بات کی مہلت نہیں دیتی ہے۔ اگر تمہیں قرضہ دینے کے لیے تمہارے اپنے پاس بدن کے کپڑے اتار کے بھی دینا پڑے تو وہ دے دو، لیکن سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کیا کرو، قرض کی ادائیگی کرو۔ اس حالت میں مرنا بہت بری بات ہے، لیکن اگر مر گیا اور قرضہ باقی ہے تو اس کے مال کو جمع کیا جائے گا، اور اس کے مال کو جمع کر کے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائیں گی۔ مثلا اگر 10 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور 10 لاکھ روپے اس پر قرضہ ہیں، پورا کی پورا مال اس کے قرض کی ادائیگی میں دے دیا جائے گا، اب وارثین کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ قرض کا مسئلہ ہے۔ ہاں قرضہ کچھ بھی نہیں ہے، یا ہے تو تھوڑا ہے، 10 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ کا قرضہ ہے تو 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی میں دی جائیں گی۔ اب کتنے بچے ہیں، 8 لاکھ۔ پہلا کام کرنے کا کیا ہے، قرض۔ وہ کفن دفن میں خرچہ تو میت کے مال سے ہوگا، لیکن یہ خرچہ بہت تھوڑا ہے، لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا مسئلہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ بیٹا بھی اپنے ابا کے جنازے کے لیے کفن دفن کے خرچے اٹھانے کے لیے کیا ہے، تیار رہتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ پہلا کام تو میت کے مال سے کفن دفن کا خرچہ ہوتا ہے۔ شریعت نے مرنے والوں کے رشتہ داروں پر بھی بہت نہیں ڈالا ہے، اس کے مال میں سے کفن کا جو خرچہ آتا ہے، دفن کے لیے جو خرچہ نکلتا ہے، وہ سارے خرچے میت کے مال میں سے نکالے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ قرضہ ہے، قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ وصیت، جائز وصیت۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے، جائز وصیت نہیں، جائز وصیت کر کے کچھ بھی جا سکتا ہے، وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہے، ناجائز وصیت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے آگے کیا لگا دی، جائز وصیت۔ بھائی میرا مال جو ہے مدرسے کو دے دینا، یا اتنا مال مدرسے کے حوالے کر دینا، یا مسجد کے لیے بورنگ بنا دینا، یا مسجد بنا دینا، مسجد کو گالیچے بچھا دینا، مسجد کے کھڑکیاں لگا دینا، مسجد کا بل بھر دینا، یہ کسی یتیم کو دینا، کسی مسکین کو دینا، یہ کار خیر بہت سارے ہیں، کچھ بھی۔ یا رشتہ دار کے لیے، اب مرنے والے کو پہلے یوں ایسا لگا کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں میرے بھائی کو کچھ مال نہیں دے سکتے، کچھ دیں گے نہیں، میرے بھائی غریب ہے، میرا بھوکا مر رہا ہے بیچارہ، تو لہٰذا میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرا مال کا کچھ حصہ میرے بھائی کو بھی دے دیا جائے، یہ جائز وصیت۔ اب وصیت کو پورا کرنا کیسا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وصیت کو پورا کرنے کا؟ تو گھر والوں کو چاہیے کہ کل مال کو جمع کرے۔ یہ بیگے بیگے پکانا یہ واجب فرائض میں سے نہیں ہے، یہ کام بعد میں کرنے کا ہے، یہ کرنے کا اس نہیں ہے کام ہے، جو نہیں کام کرنے کا شیطان اس کام میں لگا دیتا ہے، لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ کام شیطان یاد ہی نہیں دلاتا ہے۔ وراثت کی طرف دھیان کب جاتا ہے پتہ ہے، 10 20 سال 40 50 سال جب گزر جاتے ہیں اور جب رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھنڈے لگ جاتے ہیں نا، پھر آخر مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرے دادا 1980 میں انتقال کر گئے تھے، اتنی جائیداد چھوڑی تھی، میرے ابا میرے چاچا میرے پھپھو اور اتنے سارے رشتہ دار تھے، اب کیا کریں گے؟ اتنا کھچڑا جب ہوتا ہے اس کے بعد جب مسئلہ پوچھتا ہے تو مسئلہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ شریعت دیکھو نا کتنی آسان ہے، مر گیا اسی وقت رشتہ دار 2 ہیں 3 ہیں، جتنی جائیداد تقسیم کر دی، مسئلہ ختم ہو گیا، آگے چل کے جھگڑے کا سبب کیوں بنائے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سب سے پہلے کفن دفن، دوسرے نمبر پہ قرض، تیسرے نمبر پہ وصیت، وہ بھی جائز۔ اب کل مال کو جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد اس کے 3 حصے بنائیں گے، 3 حصے بنا کے جو تیسرا حصہ ہے وہ تیسرے حصے میں میت کے مرنے والے کے جائز وصیت کو پورا کیا جائے گا۔
پورے مال سے وصیت نہیں پوری کی جائیں گی. اس نے کہہ دیا کہ مسجد بنا دو, مال چھوڑا ہے 15 لاکھ, مسجد بنتی ہے 15 لاکھ کی, تو پورے 15 لاکھ کی مسجد نہیں بنائیں گے. اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے 15 لاکھ کے 3 حصے کریں گے, 5 لاکھ 5 لاکھ 5 لاکھ, تو 10 لاکھ وارثین میں تقسیم ہوگا اور اس 5 لاکھ کو مسجد کے حوالے کر دیا جائے گا. کل مال کے 3 حصے کر کے تیسرے حصے میں میت کی جائز وصیت کو کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو گیا. اگر کوئی پورے مال کو دیتا ہے اور وارثین اس پر راضی ہیں تو یہ مسئلہ بھی بہتر ہے. یہ ان کی طرف سے کیا ہے؟ اچھا عمل ہے, پسندیدہ عمل ہے. تو یہ وصیت کو پورا کیا جائے گا تیسرے نمبر پہ. چوتھے نمبر پر وارثین کے مال میں تقسیم ہو. شریعت کے اعتبار سے وارثین کے مال میں تقسیم ہو. بڑا بھائی چھوٹا بھائی بڑا زیادہ لیں گا, چھوٹا زیادہ لیں گا, یہ نہیں چلے گا. یہ شریعت تقسیم کریں گی. بہن کو شادی کے موقع پر ہم نے 10 لاکھ خرچہ کیے تھے, یاد ہے کہ نہیں بہن تجھے؟ تو 10 لاکھ کہاں سے آئے تھے؟ یہ خرچہ کرنا کوئی فرض اور واجب اور ذمہ داری نہیں تھی تمہاری. سیدھا سادہ نکاح کر کے تو روانہ کر سکتے تھے. یہ تم نے دیا, یہ تمہاری ذمہ, تم نے اپنے اعتبار سے دیا, تمہارا احسان ہو گیا ہے. یہ وراثت کا مال نہیں ہے. وراثت کا مال مرنے کے بعد دیا جاتا ہے. اب مر گئے اور یہ بول کر کہ بہن تجھے شادی پر خرچہ کیا تھا, تو کیا لڑکوں کے شادی پہ خرچہ نہیں کیا تھا؟ صرف بہن کی نکاح پہ خرچہ کیا تھا. تو لہٰذا تجھے شادی پہ خرچہ کیا گیا تو تجھے اب وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. یہ حرام ہے, بہت بری بات ہے. بہنوں کا حصہ دبا کے حج پہ حج کیے جا رہے اور عمرہ پہ عمرہ کیے جا رہے. یاد رکھ لینا, ایک بھی عمرہ قبول نہ ہوگا اور ایک بھی حج قبول نہ ہوگا جس نے اپنے بہنوں کا اور جس نے اپنے وارثین کا حصہ دبایا. مرنا یار, 40 لاکھ کی جائیداد دبا دیا اور موت آئی تو کیا جائے گا؟ اتنا حصہ تقسیم کر دیا اور موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ کتنی اچھی بات ہے. مال کے لیے وارثین کا حق کھایا جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. امت اس میں بڑی غافل ہے. وراثت کے بہت مسائل ہیں. ایک لڑکا چھوڑا, 2 لڑکی چھوڑی, 2 بیٹے چھوڑے, 3 بیٹے چھوڑے, 4 بیٹے چھوڑے, سب کے الگ الگ مسائل ہیں, سب کے حصے الگ الگ تقسیم ہوں گے. اس لیے اپنے وارثین کی میراث کی تقسیم معتبر علماء سے, معتبر مفتیان اکرام سے کیا کریں؟ لکھ کر پوچھا کریں کہ مفتی صاحب ہمارے گھر میں ایک کا جنازہ ہو گیا, اس نے اتنا مال چھوڑا ہے, اور میں تم کو مسئلہ پوچھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. مرنے والا مر گیا تو اس کا نام لکھتے ہیں, مثال کے طور پر زید, یہ مر گیا, اور میت اس کا نام اب کیا ہے؟ زید میت. اس کے وارثین کتنے ہیں؟ ایک بیوی ہیں, 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں, یہ 4, اور یہ بیوی 5, کل ملا کے 5 وارثین ہیں, اور مال چھوڑا ہے 10 لاکھ. تو اب یہ 10 لاکھ ان 5 کو کیسا ملے گا؟ یہ مسئلہ پوچھنے کا طریقہ ہے. جائیداد چھوڑا, 3 ایکڑ زمین چھوڑا, 2 گنٹے زمین چھوڑا, اور یہ ایک دکان چھوڑا, ایک مکان چھوڑا, اس کا کرایہ اتنا آتا ہے, یہ لکھے تفصیلاً اور دارالافتاء کے اندر فتویٰ پوچھے. وہاں پر شریعت کے مطابق قرآن حدیث کے روشنی میں سکے کے ساتھ تمہارے سامنے فتویٰ آئے گا. کوٹ کچہری کے دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ شریعت کے مطابق مفتیوں سے مسئلہ پوچھے اور آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ آسان مسئلہ ہے, بہت. یہ اگر اس طریقے پہ چلیں گے نا, سب کو اپنا اپنا حق ملے گا, سب خوش رہیں گے. بھائی تو بھی کھا مجھے بھی کھلا, تو بھی جی مجھے بھی جینے دے, تو بھی جی مجھے بھی جینے دے. کچھ لوگ جس کا حق دبتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وراثت کے مسائل جو ہے بیان کیے جائے. کچھ لوگ جو حق دباتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وراثت کے مسائل کبھی بیان ہی نہ کیے, اور اس کو کوئی بڑا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑا نازک مسئلہ ہے. مرنے والا جب میت چلا گیا ہے, اب اس کو سکون پہنچانا ہے تو الگ الگ شیطان طریقے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. مدرسے میں جو ہے صدقہ دو, زکات دو, بہتر طریقہ ہے, لیکن اس کا نمبر پہلے نہیں ہے. 5000 بکرا مدرسے میں دے دیا, 5000 کی دعوت مدرسے میں کرا دیا. اتنے 5000 اگر وہ وارثین کا حصہ تھا تو یہ ناجائز حرام ہو گیا ہے. یہ تم دوسرے کا حق چھین کر مدرسے میں صدقہ کیسے دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. جو کام پہلے کرنے کا ہے وہ کام کرو, اور ہر کام کو ترتیب وار کرو. پہلا کام جنازے کے کفن دفن میں خرچہ ہے, دوسرا کام قرض کی ادائیگی ہے. یاد رکھنا, بار بار اسی لیے دہرا رہا ہوں, ترتیب میں فرق نہ ہے. پہلے وصیت پوری کی, بعد میں پتہ چلا کہ اتنا قرضہ ہے, یہ بھی غلط ہو جائے گا. پہلے قرض کی ادائیگی, اس کے بعد پھر وصیت, اس کے بعد پھر میراث ہو گیا, مسئلہ ختم. اب اس کے بعد ایصال ثواب کا حصہ ہے وہ اپنے جیب سے ڈالے, اپنے جیب سے میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے, ایصال ثواب کے لیے خرچہ جتنا کرنا ہے اتنا کرے. لیکن میت کے مال میں سے جو کام کرنے کے تھے وہ کام ہو گئے. اللہ رب العزت جو ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شریعت کے احکام کو, باریک سے باریک احکام کو جان کر اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.